خدا کے پاک لاڈلے پیارے نبی صاحب تورات صاحب معجزات نہایت قوی طاقتور اور خدا کی آیات میں سے ان کا وجود ایک آیت تھا۔ کلیم اللہ ہونے کا ان کو اعزاز اور شرف حاصل تھا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ مصر میں تشریف فرما تھے تو ایسے وقت میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس مضمون سے ایک رکوع پہلے یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک ان میں سے بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا اس میں قبطی فرعونی تھا۔ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبطی فرعون کے گماشتے تھے، لوگوں کو پکڑ کے فرعون کے پاس لے جاتے تھے اور فرعون سے سخت کام لیتا تھا۔ قبطی کا بنی اسرائیلی کو پکڑنا یہ اس لیے ہوا کہ اس کے سر پہ بھاری لکڑیوں کا بوجھ لادا جائے اور یہ جا کر فرعون کے مطبخ میں، باورچی خانے میں یہ سامان حاضر کرے۔ باہم جب جھگڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو ہی اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلی نے تو مدد کے لیے پکارا، اے اللہ کے نبی، یہ مجھے بے کس کو، غریب کو پکڑ کر ناجائز طور پر غلام بنا کر بوجھ لادنا چاہتا ہے اور یہ ہم پر جبر اور تشدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو چھڑایا، وجہ پوچھی کہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ تو ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ قبطی پھر اکڑا، لوگوں کو مان ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے فلاں کھڑا ہوا ہے، تو ان قبطیوں اور فرعونیوں کو بہت آت اٹھائی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہ ہمارے ساتھ وقت کا بادشاہ فرعون موجود ہے، ہم کسی سے اگر جبر بھی کریں گے، تشدد بھی کریں گے، ہمارے لیے وہ روا ہوگا، جائز ہوگا اور درست ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بگڑتی صورتحال کو دیکھا کہ اس کے کوئی تیور ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَاقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو تھپڑ مارا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیسے باروب رسول تھے کہ زندگی میں 2 مرتبہ ہی آپ نے تھپڑ مارا تھا، زندگی بھر 2 مواقع ایسے آئے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا۔ ایک بار تھپڑ مارا تو آنکھ نکال دی اور دوسری بار تھپڑ مارا تو جان نکال دی۔ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب قتل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور ارادے سے قتل کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کا جاہلی زمانہ اور فرعون کا جبر و استبداد
اور ناانصافیاں جن کو چاہیں زندہ رکھیں، جن کو چاہیں قتل کر دیں، یہ ان کا شعار تھا، ان کا یہ کھیل تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش ہونے لگی بعید طور کہ یہ قتل کس نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ چھپا ہوا تھا، یہ دوپہر کا واقعہ تھا، اور وہ دن بھی وہ تھا کہ جس دن عید تھی، اور عید ہماری طرح نہیں کہ سارے مسلمان جمع ہو کر اللہ کے حضور سجدائے ہوں اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں اور رونقیں ہو جائیں، عزت اور شرف کی بات ہو۔ اس دور میں عید بغاوت کا نام تھا، جب شرارت اور شیطانیت جوان ہوتی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، گھوڑوں کا ناچ کرتے تھے اور لہو و لعب میں اپنا وقت پاس کرتے تھے۔ چونکہ شہر میں سنسان سناٹا تھا تو اس واقعے کا کوئی عینی شاہد تو تھا نہیں۔ وہ ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے اس قبطی کو قتل کس نے کیا ہے، کوئی پتہ نہ چلا۔ فرعون تک تو بات جا پہنچی، چنانچہ اس نے کہا کہ مقتول کو بھی حاضر کیا جائے، اس کی لاش کو لایا جائے، قاتل کو گرفتار کیا جائے اور اس کے گواہوں کو ڈھونڈا جائے۔ یہ بات ایک بزرگ کو پہنچی جسے آل فرعون کا مومن کہا جاتا ہے۔ تھا وہ قبطی، تھا فرعونی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ وہ بزرگ شہر کے پرلے کنارے پر رہتا تھا، جب کانو کان اس کو خبر ہوئی، وہ دوڑتا ہوا سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کی حضور حاضر ہوا، کہنے لگے حضور یہ اب مشاورت کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، لہٰذا آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر اور مصر کے اوالی سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے آئے۔ اب واقعہ سنیے، آگے واقعہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کہا کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کا پتہ بتائے گا، خدا میری مشکل کو آسان کرے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ آپ شہر مدین میں آئے اور آئے اس مقام پر جہاں ایک کنواں تھا۔ اب ہمارا جو موضوع ہے، جو پچھلے کئی جمعوں سے آ رہا ہے، ہمارا متعلقہ واقعہ یہ ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام ایسے کنویں پہ تشریف لائے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ آپ نے پایا لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اس کنویں سے۔ بہت بڑا کنواں تھا، لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے ڈول بھر کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ ایک ہجوم تھا، مرد و زن کا ایک اختلاط تھا، پھر دور فرعونی دور تھا۔ وہاں پردے یا شرم و حیا کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تو یہ چیزیں تھی نہیں۔ یہ تو سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قریب ہو کر، یا رسول اللہ میں ایک غلامانہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو عمر، کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہر کوئی حاضر ہوتا ہے، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، شرم و حیا کے مجسم بھی ہوتے ہیں، اور غرور اور شرور کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمات کو
مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دے دیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ نے پسند فرمائی اور سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے کی آیات کو اللہ پاک نے نازل کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کی غیرت ایمانی رہتی دنیا تک اہل اسلام کو کام آئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، خدا تعالیٰ نے اس کو سنا اور پسند کیا، اور حجاب کی آیات آسمان سے حضور کے پاک دل پر نازل ہو گئی۔ تو وہ دور پردے کا دور نہیں تھا۔ وجد علیہ امت من الناس یسقون، لوگوں کا ایک گروہ تھا، بہت بڑا ہجوم تھا، اپنے اپنے جانور ہانک کے وہ کنویں کے قریب لاتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر اپنے جانوروں کو دور روکا ہوا ہے۔ وہ عوام الناس کی طرح مرد و زن ہانک کے اپنے اپنے جانور اس کنویں کے اوپر وہ بھیڑ نہیں کر رہی، وہ دور ہو کر اپنے جانوروں کو ذرا روک کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ کسی انتظار میں ہے۔ کس انتظار میں ہے؟ قالا، نہ جانے کس انتظار میں یہ خواتین دور ہو کر اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا معاملہ ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے کہ میں اپنے جانوروں کو باقی لوگوں سے پہلے پانی پلا کر فارغ ہو جاؤں اور گھر کو جاؤں۔ اس طرح لین تو کوئی نہیں بنا رہا، لیکن تم ایک طرف کھڑی ہو، ایک نکر میں لگی ہو جانوروں کو روک کر۔ قال ما خطبکما، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم ہرگز اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی حتیٰ کہ یصدر الرعاء، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اچھی طرح پانی پلا کر جب چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو لے کر اس کنویں کے قریب آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے یہ پوچھا اور ساتھ ان عورتوں نے بتایا